الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله غريبا غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزتوں حبیبم بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. انتہائی عزت کے لائق ذی وقار معزز اور محترم سامعین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے خاص ہیں، جس نے اپنے خاص فضل سے اور خاص مہربانی سے ہمیں انسانی شکل دے کر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. حمد و ثنا کے بعد بے حد لاتعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار لاتعداد نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں سے آزماتا رہتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی اس بندے کے ساتھ اپنی مہربانی کا معاملہ فرما رہا ہوتا ہے۔ ہم ابتلا میں، امتحان میں، آزمائش میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزی کی قلت، بیماری کی طوالت یا دیگر جو آزمائشیں آ رہی ہیں یہ میرے گناہوں کی شامت سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالی عز و جل اس کے ذریعے اپنے بندے کو یقین، صبر، اپنی یاد، قناعت کی دولتوں سے مالا مال فرما رہا ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یتصبر صبرہ اللہ، جو آزمائش میں، جو ابتلا میں، جو مشکلات میں، جو رنج و غم میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ سے صبر مانگتا ہے، صبرہ اللہ، اللہ عز و جل اسے صبر کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، وما اوتی احد عطاء خیر اوسع من الصبر، صبر سے بہتر، صبر سے زیادہ اچھی، صبر سے زیادہ وسیع دولت اللہ کسی اور کو عطا نہیں فرماتا۔ جس کو یہ عطا فرماتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ تعالی کا یہ انعام عظیم ہے۔ آزمائشوں کا مقصد انسان کے یقین کی پختگی ہوتا ہے، اور جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے تو پھر انسان کو ایمان کی چاشنی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، 4 چیزیں جس انسان کو مل گئی اس سے زیادہ خوش بخت کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی ایک ذات میں یہ 4 وصف اکٹھے ہو جائیں۔ یہ صرف اسی خوش نصیب، خوش قسمت، مقدر والے کو ملتی ہیں 4 چیزیں اکٹھی کہ جس پر اللہ اپنی مہربانی فرمانا چاہتا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صبر،
نمبر 2 عجز اور انکساری، نمبر 3 اللہ کی یاد، اور نمبر 4 قناعت۔ جس انسان کو یہ 4 وصف مل گئے، 4 خوبیاں مل گئی، جس انسان کو اللہ نے ان 4 چیزوں سے نواز دیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بڑا ہی مقدر والا انسان ہے۔ مصائب میں صبر کرتا ہے، ابتلاؤں میں صبر کرتا ہے، آزمائشوں میں صبر کرتا ہے، اور استقامت کے ساتھ وہ صبر کے ساتھ جڑا رہتا ہے، زبان شکوہ بلند نہیں کرتا، اپنے اللہ سے گلہ نہیں کرتا، اور آزمائش کو وہ اپنے لیے ایک اصلاح کا سبب سمجھتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر انعام ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت محبوب نبی ہیں۔ داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی، اور وہ لغزش پر اتنے روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین میں سبزہ اگا آیا۔ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو گرتے رہے، اس زمین میں سبزہ اگایا، اس قدر روئے۔ جب سبزے کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کیا داؤد پر اب بھی تجھے رحم نہیں آیا؟ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا نبی عرض کر رہا ہے، بولا میں نے تو رو رو کر اپنے آنسوؤں سے بنجر زمین کو آباد کر دیا، کیا تجھے ابھی بھی داؤد پر رحم نہیں آیا؟ تو آگے سے جواب آیا، داؤد اپنی لغزش بھول گئے ہو اور آنسو یاد رکھ لیے ہیں۔ لغزش بھول گئے ہو اور آنسو یاد رکھ لیے ہیں کہ میں نے اتنے آنسو جو ہے نا گرا دیے ہیں، اور لغزش بھول گئے۔ یہ کب ہے؟ جب انسان ابتلا میں، آزمائشوں میں، امتحانات میں گرا ہوا ہو، تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑے، لیکن گلے کا رشتہ نہیں، صبر و استقامت کا رشتہ، ندامت کا رشتہ، گلے اور شکوے کا رشتہ نہیں ہے کہ مالک میں نمازیں پڑھتا رہا تو نے مجھے آزمائشوں میں ڈال دیا، میرے اللہ میں تیرے نام کی تسبیح کرتا رہا اور نے مجھے بیماریوں کی نظر کر دیا، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتا رہا اور نے بھیک دینے کے بجائے مجھے غربت کی نظر کر دیا۔ مولا فرماتا ہے تجھے اپنے دکھ یاد ہیں، جو گناہ کیے وہ یاد نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرما دیا کہ داؤد تجھے آنسو یاد رہ گئے اور اپنی لغزش یاد نہیں رہی۔ اس لیے صبر کی دولت بہت بڑی دولت، اور صبر کے بعد دوسرا انعام ہے عجز اور انکساری۔ اگر توفیق کے سجدہ مل جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے، اگر رب کے یاد کی دولت مل جائے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اگر مسجد کا راستہ یاد ہو جائے نا تو اپنے آپ کو بڑا نمازی نہیں سمجھ لینا چاہیے، دوسروں کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی عبادات پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر توفیق مل گئی، راستے میں بیٹھے کسی غریب کے دامن میں آپ نے 10 روپے ڈال دیے، تو اپنے کندھے اونچے کر کے سخی بن کے گھر نہیں جانا چاہیے کہ میں بڑا سخی بن کر آ گیا۔ اشارے پر کسی بھیک مانگتی خاتون کے آنچل میں اگر آپ نے 5 یا 10 روپے کا ٹھپا ڈال دیا تو آپ اتراتے نہ پھریں کہ میں بڑا سخی بن گیا۔
اللہ کو عجز پسند ہے، اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے، اور یہ دولت جن کو ملتی ہے وہ خوش بخت ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں 4 وصف جس کو مل گئے اسے اپنی قسمت پر نازاں رہنا چاہیے۔ ایک صبر، اور اس کے بعد عجز و انکساری کی دولت۔ اگر یہ مقدر میں آ جائے تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نصیبہ اور کوئی نہیں ہے کہ اگر اللہ عجز و انکساری کی دولت عطا کر۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا معروف نام ہے کہ جس کو آپ نے علماء سے متعدد مرتبہ سنا ہوگا۔ 70 برس عبادت کی ہے حضرت وہب بن منبہ نے، اور دستور عبادت سنیے، ہفتے کو روزہ رکھتے تھے اور ہفتے کو جا کر افطار کرتے تھے۔ وصال کے روزوں میں زندگی گزاری ہے حضرت وہب بن منبہ، اور 70 برس اللہ کی عبادت کی۔ ایک مرتبہ کوئی حاجت پیش آ گئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا میری یہ حاجت پوری کر دے۔ ہم تو ایک نماز پڑھ کر نا رب سے فیکٹری مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر فیکٹری نہ ملے تو رب سے گلے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ مولا تجھے پتہ نہیں میں 10 سجدے کر کے آیا ہوں، کوئی ایک سجدے کا تو پاس رکھتا میرا۔ 70 برس عبادت کیا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ، اور وصال کے روزوں میں زندگی گزاری۔ ایک حاجت پیش آئی، اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، حاجت پوری نہیں ہوئی، جو دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ نفس نے کہا وہب بن منبہ 70 سالوں میں ایک دعا بھی نہیں کروا سکا۔ نفس نے تانے دینے شروع کیے، وہب بن منبہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی، تیری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ یہ ظالم ہے نا، یہ سوراخ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وار کرتا، یہ انسان کو اس کے مقام سے گرانے کی کوششیں کرتا۔ یہ وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن یہ وہ سن لگاتا ہے کہ جو انسان کو ضلالت کے گڑھے میں ڈال کر رکھ دیتی ہے۔ کہا وہب بن منبہ تیری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ جواب کیا دیا؟ جواب دیا ہاں کوئی نہیں اس قابل ہوگی نا، میرے 70 سالوں میں واقعی کوئی سجدہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، لہٰذا اگر میں نے 70 سالوں کے بعد ایک حاجت مانگی ہے اللہ نے نہیں دی ہے تو اس میں میرا ہی قصور ہے۔ اپنے آپ کو مخاطب کیا۔ جب یوں کیا نا تو اللہ تعالی نے الہام فرمایا، ہاتف سے آواز آئی، وہب بن منبہ واقعہ ہی تیری 70 سالہ عبادات ہمیں پسند نہیں تھی، لیکن 70 سالوں کے مقابلے میں تیرا یہ عجز ہمیں پسند آ گیا۔ تیرے اس ایک جملے کی بنیاد پر ہم 70 سال کی مردود عبادات کو بھی مقبول بنا رہے ہیں، ہم انہیں بھی قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں تیرا عجز پسند آ گیا، تیری یہ انکساری پسند آ گئی۔ یہ عجز کی دولت جب ملتی ہے نا تو پھر انسان بہت بلند ہوتا ہے، پھر وہ رب سے گلے نہیں کرتا، وہ اپنے قصوروں کی طرف نظر رکھتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جس کو یہ 4 دولتیں مل گئی وہ بڑا مقدر والا ہے، نصیبوں والا، کہ جسے یہ دولت ملی کہ وہ صبر کرنا سیکھ جائے، اور صبر کے بعد جسے عجز و انکساری کی دولت مل گئی۔ حضرت عطا بن ریاح اسلمی اور رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی، بہت جلیل المرتبت محدث ہیں، بہت بڑے زاہد تھے۔ یہ
کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، خوبصورت کپڑا تیار کیا، اپنا سارا فن اس کپڑے میں لگا دیا، کپڑا تیار کر کے مارکیٹ میں لے کر گئے۔ جو سب سے بڑی دکان تھی اس دکاندار کے پاس جا کر اپنا تھان رکھا، اس نے کپڑا دیکھا، اس نے کہا عطا کپڑا تو بہت خوبصورت تو نے بنایا، اس کی کتنی قیمت؟ کہا 1 تھان 5 درہم میں بیچوں گا۔ اس نے کہا، دکاندار نے تھان کو کھول کر دیکھا، کہا نہیں، اس کے 4 درہم ملیں گے۔ حضرت عطا نے کہا نہیں، میں نے تو 5 درہم میں بیچنا ہے۔ دکاندار نے کپڑا کھولا، اس نے کہا اس میں یہ نقص ہیں، اس لیے یہ 5 درہم کا نہیں، یہ 4 درہم کا لوں گا۔ حضرت عطا بن ریا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تھان لپیٹا اور زاروں قطار رونے لگے۔ دکاندار نے سمجھا کہ شاید انہیں قیمت پوری نہیں مل رہی، اس لیے رو رہے۔ دکاندار نے کہا اچھا رو مت، 5 درہم میں ہی خرید لیتا ہوں، لیکن عیب ہیں تیرے کپڑے میں، یاد رکھنا۔ ہاں اللہ والوں کا بھی عجیب انداز ہوتا ہے۔ کا دکاندار سے کہنے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے قیمت پوری نہیں مل رہی؟ اس لیے تو نہیں رو رہا کہ میں نے 5 مانگے تو 4 دے رہا ہے، اور میں قیمت کی کمی پر نہیں رو رہا، میں رو اس پر رہا ہوں کہ میں نے اپنی ساری محنت لگا کر اپنا سارا فن اس کپڑے میں ڈال کر کپڑا بنایا، اور میں سمجھتا تھا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تیرے سامنے لایا تو تو نے عیب نکال دیے، تیرے سامنے لایا تو تو نے عیب نکال دیے، اور میں جی بھر کے عبادات کرتا ہوں، مالک نے اگر عیب نکال دیے تو پھر کیا ہوگا؟ رو تو اس لیے رہا ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نماز عاجزی سے پڑھ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تسبیح کے دانے بڑی محبت سے گھما رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ میں وضو بڑے پیار سے کرتا ہوں، میں تو مانتا ہوں کہ میں شب بیداری کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں قرآن کو بڑے لہجے سے پڑھتا ہوں، لیکن اگر اس نے عیب نکال دیے تو پھر کیا بنے گا؟ میں نے تو اپنا فن لگایا ہے، لیکن جب تیرے سامنے کپڑا آیا تو نے تو عیب نکال دی۔ میں تو جتنی مرضی کوشش کرتا رہا عبادات میں، لیکن روز معاشر اگر اس نے عیب نکال دیے تو میرا کیا بنے گا؟ میں رو اس لیے رہا۔ عجز و انکساری کی دولت یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ انسانی زندگی میں نکھار پیدا کر دیتی۔ ہم ٹوٹی پھوٹی نمازوں پر اترا رہے ہیں، ہم ٹوٹی پھوٹی نمازوں پر کندھے اونچے کر رہے ہیں، ہم اپنے بے ترتیب سجدوں پر ماتھے پر محراب ڈال کر گلی محلے کے زاہد بن کر پھرتے ہیں۔ وہ حضرت عطا بن ریا اسلمی سے پوچھو، جو وقت کا محدث بھی ہے، تابعی بھی ہے، جو اتنا بڑا نام بھی ہے، وہ رو رہے ہیں کہ اگر مالک نے قبول نہ کی تو کیا بنے گا؟ اگر اس نے نقص نکال دیے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر میں کدھر جاؤں گا؟ بات ہے کہ اللہ عز و انکساری کی دولت اگر عطا کر دے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ عبادات پر اترانا نہیں ہے، عز و انکساری کی دولت سے وابستہ رہے۔ یہ دولت بہت بڑی دولت، صبر کی دولت جس کو مل گئی، جس کو عز و انکساری کی دولت مل گئی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بڑا مقدر و نصیب والا ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے یہ دولتیں عطا فرما۔ اتنے بڑے زاہد دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح بارگاہ رب رو رہے ہیں،
کہ اگر ہمارے یہ قبول ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مالک نے نقص نکال دیے تو پھر ہمارا کیا بنے؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ صبر کے بعد دوسری دولت وہ عز و انکساری ہے۔ عز و انکساری ہی انسان کو اونچا کرتی ہے، عز و انکساری ہی انسان کو بلند کرتی ہے، عز و انکساری ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے۔ ہم اسی دولت سے عاری رہنے کی وجہ سے اتراتے پھرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، شیخیاں مارتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا زاہد سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھ کر ہم ان کو کرید رہے ہوتے ہیں اور اپنی فکر سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے تو جنت خرید لی ہے، جنت ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جو دوزخ میں جا رہا ہے ہم اس سے بچا لیں۔ نہیں، اللہ کریم عز و جل وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی بارگاہ میں محبوب ہے اور کون مقبول ہے۔ فیصلے اس کے فضل سے ہونے ہیں، فیصلے ہماری عبادات سے نہیں ہونے، فیصلے اس کے فضل سے ہونے، فیصلے ہماری عبادات سے تھوڑے ہونے۔ وہ تو کرم کرنے لگے گا تو جس پر چاہے گا کرم فرما دے گا۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو 4 دولتیں مل گئی وہ بڑا نصیبوں والا ہے۔ پہلی دولت صبر، مصائب پر صبر کرتا ہے، آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، بیماریوں پر صبر کرتا ہے، اپنے رب سے گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا اور ان کو اپنی اصلاح کا سبب بناتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا، اے ہمارے عیسیٰ، ہم تمہارے بعد ایک ایسی امت کو بھیجیں گے۔ یہ صحیح مسلم و بخاری کی حدیث پاک۔ اے عیسیٰ، ہم تمہارے بعد ایک ایسی امت کو بھیجنے لگے کہ جو انعامات پر ہماری حمد کرے گی، تعریف کرے گی، اور جو مصائب پر صبر کریں گے۔ اور کمال یہ ہے کہ نہ ان کے پاس حلم ہوگا نہ علم ہوگا، علم بھی نہیں ہوگا، حلم بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب ہم کوئی نعمت دیں گے تو وہ حمد کریں گے، تعریف کریں گے، شکر کریں گے، اور آزمائش میں ڈالیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آزمائش میں صبر کریں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ جن کے پاس علم نہیں، حلم نہیں ہے، وہ کیسے کر لیں گے صبر اور شکر؟ تو اللہ تعالی عز و جل نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا اوتیہم حلمی و علمی، ظاہراً تو ان کے پاس حلم اور علم نہیں ہوگا، لیکن میں اللہ اپنی بارگاہ سے انہیں دونوں دولتیں عطا کر دوں گا۔ اوتیہم حلمی و علمی، میں اپنے حلم اور اپنے علم سے انہیں ایک وافر حصہ عطا کر دوں گا، جس کی بنیاد پر وہ صبر بھی کریں گے اور شکر بھی کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ مولا یہ امت پھر مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ یہ امت تیری نہیں، یہ میرے محبوب کی امت، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو پھر عرض کی مولا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے ان کا امتی بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارے عیسیٰ، پہلی بات تو ہو نہیں سکتی، لیکن تیری دوسری دعا کو قبول کرتے ہیں، ہم تجھے ان کا امتی بنا دیں گے۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میرے آقا کا امتی بن کر عیسیٰ واپس آئیں گے۔ اوتیہم حلمی و علمی، کہ میں انہیں اپنا علم اور حلم عطا کروں گا۔ حمد پر حمد کرنا،
عطا پر اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ سمجھ لیجئے جس کو یہ دولت مل گئی اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ دولت مجھے اللہ نے خود عطا فرمائی۔ آزمائشوں پر ثابت قدم رہنا، آزمائشوں میں استقامت کا مظاہرہ کرنا، رب سے گلہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری دولت عز و انکساری کی، جو میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ عز و انکساری کتنی بڑی دولت، کہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ ارے میرے نبیوں عز و انکساری کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ کو یہی ادا پسند ہے۔ شب معراج جب میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم سے ملنے آئے ہو تو تحفہ کیا لائے ہو؟ تو عرض کی مولا وہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بارگاہ میں نہ ہو؟ تو عرض کی مولا ایک چیز ہے جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا؟ کہا وہ عز و انکساری ہے، وہ لے کر آیا۔ اس لیے اللہ کو عزت اتنا پسند ہے، اللہ کو انکساری اس لیے پسند ہے، اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اولیاء کاملین اپنی عبادات پر کبھی نہیں اترائے، کبھی نہیں انہوں نے فخر کیا کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ وہ تو اپنے آپ کو گناہگاروں کی صف میں کھڑا رکھتے اور اللہ کی بارگاہ میں عز و انکساری کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عز و جل کسی طرح ہم سے راضی ہو جائے۔ مالک اگر نے ساری عبادات واپس کر دیں تو پھر کیا بنے گا؟ مالک نے کوئی بھی قبول نہ کی تو پھر کیا بنے گا؟ حضرت بایزید بسطامی کو کون نہیں جانتا؟ کہتے ہیں ملائکہ کے اندر جو مقام جبریل امین کا ہے، ولیوں میں بایزید کا وہ مقام ہے۔ ولیوں کا اگر جبرائیل پوچھنا ہو تو اس کا نام بایزید بسطامی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت بایزید بسطامی کا وصال ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ 80 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا تھا، اللہ نے فرمایا بڈھے بایزید بتا ہمارے لیے کیا لایا؟ عرض کی مولا نمازیں۔ تو کہا اس کا اجر دیں گے۔ عرض کی مولا شب بیداریاں، کہا اس کا بھی اجر ملے گا۔ مولا ذکر لایا ہوں تیرا، کہا اس کا بھی اجر ملے گا۔ حضرت بایزید بسطامی تھر تھر کانپنے لگے کہ رب پوچھ رہا ہے میرے لیے کیا لایا، اور میرے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ میں جو پیش کرتا ہوں رب فرما رہا ہے اس کا اجر ملے گا۔ تو جب ہر چیز کا تعلق اجر سے ہو گیا تو اب میں تو پھنس گیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی تھر تھر کانپنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا بایزید کچھ یاد کر۔ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پھر رب نے خود مہربانی فرمائی، فرمایا بایزید ایک مرتبہ تو بسطام کے جنگلوں میں تھا، چلہ کشی میں، تو نے چلہ مکمل کیا، اپنا بستر لپیٹا اور بسطام میں واپس آ گیا۔ بستر کھولا تو اس کے اندر ایک چمٹی تھی اور تو چمٹی کو دیکھ کر رونے لگا کہ میں نے اس کو پردیسی کر دیا، یہ جنگل کے رہنے والی تھی، میں اسے بسطام شہر میں لے آیا، اور تو نے بستر کو پھر لپیٹا اور واپس جنگل میں گیا اور وہاں جا کر اس چمٹی کو چھوڑ کر آیا۔ باقی ساری باتیں تو نے اپنے لیے کی تھی، چمٹی سے ہمدردی وہ میری ذات کے لیے تھی، اس لیے بخش رہا ہوں۔ کہانی چمٹی کی تو نہیں ہے، کہانی تو ہے عجز کی، کہانی تو ہے انکساری کی، کہانی تو ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو بایزید بسطامی نے ہمدردی کی تھی، اور وہ مخلوق تھی جہاں سے واپسی ریٹرن کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ تو اللہ کو اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جس کو 4 نعمتیں مل گئی وہ قابل فخر انسان ہے، اور وہ 4 نعمتیں کیا ہیں؟
نمبر 1 صبر کی دولت، نمبر 2 جس کو عز و انکساری کی دولت مل گئی، نمبر 3 جس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی، جس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی، اور نمبر 4 جس کو قناعت کی دولت مل گئی، جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا شروع ہو گیا، جو مالک کے فیصلوں کو قبول کرنا شروع ہو، جس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی میرا مالک میرے ساتھ کر رہا ہے وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، جتنا مجھے دے رہا ہے وہ صحیح ہے، اور جتنا مجھے نہیں دے رہا وہ بھی صحیح ہے، جو قناعت کے فیصلوں سے راضی رہنا سیکھ گیا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے وہ دولت دے دی ہے کہ جو کسی کے مقدر میں نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے عز و انکساری اور صبر اور اللہ کی یاد یہ وہ دولتیں ہیں جو مقدر سے ملتی ہیں، یہ مانگتے رہا کرو رب سے، شاید ان مقدر والوں میں کبھی ہمارا نام بھی آ جائے۔ اپنے رب سے یہ دولتیں مانگتا رہا کرو۔ ہم روزی بھی تو مانگتے ہیں نا، ہم سوتر بھی تو مانگتے ہیں نا، ہم گودام دکانیں پاور لومیں بھی تو مانگتے ہیں نا، کیا اچھا ہو ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ کر اپنے رب سے یہ 4 چیزیں مانگنی شروع کر دیں کہ مولا مجھے یہ دے دے، کیوں کہ تیرے محبوب کہتے ہیں کہ جس کو یہ مل گئی وہی سب سے بڑا امیر ہے، تو وہ دے دے جس کو تیرے محبوب نے امیر کہا ہے۔ تو ادھر یہ مانگ کر دیکھیے، شاید کبھی ہمارا بھی ان لوگوں میں نام آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔